السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، احساس عنایت کر آثار مصیبت کا، امروز کی شورش میں اندیش فردا دے۔ میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا طالب ہوں محتاج کو داتا دے۔ محترم سامعین، آج جو ہمارے اس ہندوستان میں حجاب و نقاب کو لے کر ایک افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے، فتنہ و فساد کا طوفان اٹھا ہوا ہے، جو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ یہ ہمارا ملک ایک آزاد ملک ہے اور اس میں ہر طرح کی آزادی حاصل ہے۔ سمویدھان نے ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی پوری آزادی بخشی ہے۔ سیکولر ملک قرار دیا گیا ہے، کیا امیر ہو، کیا غریب ہو، کیا چھوٹا ہو، کیا بڑا ہو، کیا غلام ہو، کیا آقا ہو، کیا بادشاہ ہو، کیا رعایا ہو، اپنی حیثیت سے، اپنے اعتبار سے جینے کا سب کو موقع فراہم کیا گیا ہے۔ یہاں پر کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ یہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اب تک مل جل کر پیار محبت سے رہتے آئے ہیں۔ تھوڑا بہت کا کبھی کبھی تکرار ہو جانا، کبھی کبھی تنازع ہو جانا، وہ تو اپنے گھر میں بھائیوں کے بیچ بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کتنا بڑا ملک ہے تو ہو جانا بھی کوئی بعید نہیں ہے، لیکن تاریخ یہی بتاتی ہے کہ سب مل جل کر رہے ہیں، آپس میں ساتھ نوکری کرتے رہے، ساتھ کھیلتے رہے، ساتھ سارا کام کرتے رہے، تجارت میں، زراعت میں، صنعت و حرفت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ماحول اب تک بنا ہوا ہے، پتہ نہیں ان دنوں یہ ماحول کو کیوں خراب کیا جا رہا ہے۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو، سب کو پیار دیا جائے اور سب کے سکھ اور دکھ پہ یہ ساتھ دیا جائے، یہ صحیح بادشاہ کی پہچان ہے۔ محترم، صرف کرسی کے بقا کے لیے، صرف کرسی کی طمع کے لیے ہم ایک دوسرے کی جان سے کھیل جائیں، اس ملک کو برباد کر ڈالیں اور باہم جو اتفاق تھا، اتحاد تھا، نفاق و شقاق میں بدل دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہت ہی ملک غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، بہت غلط رخ جا رہا ہے۔ ہم پرائم منسٹر سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ اس کو صحیح رخ دیا جائے۔ رہا تعلق پردے کا معاملہ، اسلام نے عورتوں کا بڑا مقام دیا ہے
اور پردہ داری کا، ستر پوشی کا حکم دیا ہے کہ عورت پردہ داری کے ساتھ رہے، ستر پوشی کے ساتھ رہے۔ دیکھیے اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے، جماعت کی کتنی اہمیت ہے، جمعہ کی اہمیت ہے، عیدین کی اہمیت ہے، جنازے کی اہمیت ہے۔ اس کے باوجود اسلام نے عورتوں کو حکم دیا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ جنازوں کا ثواب اپنے آپ مل جائے گا، عیدین کا ثواب مردوں کے ساتھ ان کو بھی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے گویا کہ جو کام وہ باہر آ کے نہیں کر سکتی ہیں، مردوں کی طفیل میں ان کو اپنے آپ ثواب مل جائے گا۔ اب غور کرو، یہاں تک کہ جب مر جاتا ہے انسان، مردوں کو 3 کپڑوں میں ملبوس کر کے، 3 کفن میں ان کو دے کر کے مٹی میں سلایا جاتا ہے، قبر میں سلا دیا جاتا ہے۔ لیکن عورت کی شان دیکھیے، عورت کی عزت کے لیے، عورت کا مقام کو ظاہر کرنے کے لیے 5 کپڑے دیے جاتے ہیں، گویا کہ قبر میں بھی بے ستری نہ ہو، قبر میں بھی بے پردگی نہ ہو، چونکہ عورت کا ایک مقام ہے۔ محترم سامعین، کسی کا بہت مقام دینا، عزت دینا، پردے میں رکھنا، حفاظت میں رکھنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اس کی ناقدری ہوتی ہے۔ یہ تصور غلط ہے۔ جو جتنا سامان قیمتی ہوگا، جو چیز جتنا قیمتی ہوگی، اس کی حفاظت اسی طرح ہوگی۔ گھروں میں جھاڑو بھی ہوتی ہے، ٹوٹے پھوٹے بہت سارے سامان ہوتے ہیں جو جہاں تہاں پڑے ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، رقمات ہوتی ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور الماری کے اندر جو تہخانے ہوتے ہیں اس میں رکھا جاتا ہے، چونکہ وہ قیمتی چیز ہے۔ چور اور لٹیر یا قزاق کی اگر نظر پڑ گئی تو پھر وہ اس کو اچک لیں گے اور اس پر دھاوا بول دیں گے، اس لیے اس کی حفاظت کی جائے۔ اسی طریقے سے اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا کہ نقاب کے ساتھ رہیں، حجاب کے ساتھ رہیں۔ اولاً تو گھر سے نکلے نہیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں ہی میں نماز پڑھیں، اور وہیں زکوٰۃ دیں، وہیں اللہ سے ڈریں، وہیں تقوی اختیار کریں۔ یہ حکم ہے عورتوں کو۔ اب رہا تعلق کی تعلیم کے لیے اور پڑھائی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے تو باہر جانا ہی پڑتا ہے، تو باہر نکلنا مجبوری ہے۔ تو اسلام نے حکم دیا کہ پردے کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ، نقاب کے ساتھ یہ لڑکیاں نکلیں۔ ہندوستان کی بیٹیاں بھی پردے کا پورا اہتمام کریں، کالج جائیں تو اہتمام کے ساتھ۔ یہ اسلام نے حکم دیا ہے، کسی عورت کے گھر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے گھر کا مسئلہ کہ نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کا جو اسلام ایک اسلام ہے، پوری دنیا میں یہی قانون ہے، عورتوں کے لیے یہی حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ ہندوستان کا الگ قانون ہے اسلامی اور دوسرے ملکوں میں الگ اسلامی قانون ہے۔ پوری دنیا میں جو اسلام ہے، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہی ضابطہ دیا ہے، یہی قاعدہ دیا ہے، یہی اصول دیا ہے کہ پردے کا اہتمام کرے۔ دیکھیں یہاں پر قرآن نے بڑی خوبصورت انداز میں فرمایا، وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ، جی مومنات سے کہہ دیجئے، جو اسلام کے فالو کرنے والے ہیں، جو اسلام کے ماننے والی ہیں، کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور کیا کریں بھائی، اور یہ کرے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کے جو پلے ہے سر کے اوپر ڈالیں اور اپنے گریبانوں میں ڈال لیں، گریبانوں کو چھپا لیں۔ چونکہ بدن کی زیبائش میں سینے کا ابھار کی ایک اہمیت ہے، جو ایک جاذب چیز ہوتی ہے، تو اسلام نے خاص طور سے تاکید فرمائی کہ سینوں کی حفاظت کی جائے اور اپنے دوپٹوں کے ذریعے سے سینوں کو ڈھانپا جائے،
تو یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو جو اسلام کے ماننے والے ہیں، جو اسلام کے فالو کرنے والے ہیں، کرنے دیا جائے۔ اے میرے بھائی برادران وطن، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو اس سے تو کوئی تکلیف ہونی بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا عمل ہے، ہم کو کرنا ہے، تکلیف ہو یا آرام ہو ہم کو نبھانا ہے۔ اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ خدا کے لیے اس ماحول کو آپ جو ہے خراب نہ کیجئے، اور ملک جو ہمارا بھی ترقی کی راہوں پہ گامزن ہے، اس کے ارتقاء کے لیے سوچئے، اس کے عروج کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے سامنے آئیے۔ یہ کیا گھریلو لڑائی چھیڑ دیا آپ نے؟ یہ گھریلو جنگ ملک کو کمزور کر دے گی۔ آپس کی لڑائی جو ہے وہ آپس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم آپس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خانہ جنگی کریں گے تو پھر ہم باہر سے کیا ہم ٹکراؤ کی امید رکھتے ہیں؟ باہر کا سے کیا ہم مقابلہ کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے چاروں طرف جو ہے دشمن دانت پیس رہے ہیں اور نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کا جواب دینا ہے۔ تو ہم آپس کی جمعیت کو مضبوط کریں، آپس کے اتحاد کو مضبوط کریں، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر چاہے کوئی بھی ہمارے سامنے ہو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم نہایت مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں اس ملک کے پرائم منسٹر کو کہ آپ صرف ایک پارٹی کے حکمران نہیں ہے، آپ ایک پارٹی کے آپ جو ہے بادشاہ نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا امیر کیا غریب، کیا بادشاہ کیا رعایا، اور چاہے کسی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، آپ سب کے بادشاہ ہیں، سب کے پرائم منسٹر ہیں، سب کا خیال رکھنا آپ پر فرض ہے، سب کے سکھ دکھ کا ساتھ دینا آپ کے لیے ذمہ دار، آپ کی گویا کہ ذمہ داری ہے، یہ آپ کے لیے واجب ہے۔ آپ خدا کے لیے اللہ نے آپ کی جو مقام دیا ہے اس کی آپ قدر کیجئے، تاکہ آپ کے بعد یہ دنیا آپ کو یاد رکھے اور یہاں کے باشندگان آپ کی تعریف کرے کہ ہمارے ملک کے ایسے پرائم منسٹر تھے جو کبھی بھی بھید بھاؤ کو ہوا نہیں دیا، کبھی بھی یہ آپسی اختلاف کو اجاگر نہیں کیا، تفرقہ بازی نہیں کی، بلکہ ملک کو آگے بڑھایا اور آپسی تعلقات کو استوار کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ دنیا یاد رکھے میرے محترم بزرگ دوستو، اور ہم اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھیں آج یہ حالات آئے چونکہ آپ نے پردہ چھوڑا، چونکہ آپ نے یہ نقاب چھوڑا، آپ نے حجاب پہلے چھوڑا ہے، اس لیے ہم اور آپ پردہ داری کو اپنائیے، حجاب کو اپنائیے، ستر پوشی کو اپنائیے، جو اللہ نے آپ کا مقام دیا ہے اس مقام و عظمت کا پورا لحاظ و خیال رکھیے۔ دیکھیں کرناٹک کی ایک بیٹی نے، کرناٹک کی ایک لڑکی نے، میں تو سب سے پہلے ان کی جرأت کو، ان کے حوصلوں کو، ان کے جذبوں کو میں سلام بھیجتا ہوں، سلام کرتا ہوں کہ وہاں درندوں کے بیچ میں اور جو بالکل دانت پجائے ہوئے، دانت پیسے ہوئے خونخوار کی طرح لپک رہے تھے، دوڑ رہے تھے، لیکن اس کرناٹک کی بیٹی نے بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑے زور ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس کے بیچ بھی گویا کہ احتجاج کی آواز بلند کی اور لبیک کا نعرہ لگایا، اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی، اور اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ بلا شبہ یہ ان کی جرأت اور ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے ان کے والدین کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی کہ انہوں نے ایسی بیٹی پیدا کی اور اپنی کوکھ میں ایک ہونہار لڑکی کو جنم دیا کہ اپنے حقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے گویا کہ بے خوف و خطر ترندوں کے بیچ میں گویا کی آواز لگائی اور حقاق حق کو ظاہر کیا۔ یہ حق کا مطالبہ کرنا
اور حق کے لیے آواز اٹھانا اور حق کے لیے آواز اٹھانا اسلام میں بھی الاؤ ہے، اور اس ملک کی بھی گویا کہ قانون میں ہے کہ ہر آدمی اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے، اپنی مانگ سکتا ہے، اپنی بات رکھ سکتا ہے، قانون کے دائرے میں قانون کے ساتھ چل کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ ہمیں اور آپ کو نمازوں کا پابند بنائے اور اسی طریقے سے پردے کا پابند بنائے۔ جو اسلام نے پردہ دیا ہے، پردہ ہماری پہچان ہے، پردہ تو عورت کی شان ہے، پردہ تو عورت کے خوبصورت عمل ہے، پردہ سے عورتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور وہ پھر گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی عورت ہے تو عورت کا نام ہی عورت ہے، جس کا معنی پردے کے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات، اگر عورت پردے سے باہر نکلیں گی، فتنہ و فساد پھیلے گا، اوباش اور آوارہ لوگ گویا کہ ماحول کو بگاڑنا چاہیں گے، اس لیے اس کے بیچ ایک حجاب رکھا گیا ہے، ایک دیوار رکھی گئی ہے، تاکہ عورت اور مرد میں کچھ امتیاز رہے۔ اللہ ہم اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔